آج کا جو پہلا کوسچن ہے وہ کریٹیکل ہے اور اسپیشل کوسچن ہے، میں اس کو فریز کر دیتا ہوں۔ سوال ہے، ہمارے ہاں ایک مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ عیسوی کیلنڈر کافروں کا ہے، اور مزید یہ کہ اس میں اے ڈی کا جو ورڈ آیا ہے اس کا مطلب ہے آفٹر ڈیتھ آف کرائسٹ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد۔ یہ مشہور بات ہے، جبکہ ہم مسلمانوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کا رفع سماوی ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا تھا۔ کیا عیسوی کیلنڈر میں اے ڈی کا ورڈ بولنا انسان کو کفر میں مبتلا کر دے گا؟ پلیز اس کی وضاحت فرما دیں۔ وضاحت کرنے سے پہلے میں عرض کروں گا ہماری ان علماء کی اس قسم کی یعنی کمزور سوچ کے اوپر کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کرے اسے کہہ دیتے ہیں یہ وہابی ہو گیا، اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے، بابوں کے ماننے والے بابی ہیں، بلکہ ہم علمی کتابی بات کریں گے۔ اور چونکہ ہمارے علماء کی اکثریت جو ہے وہ دنیاوی علم سے تو بالکل نابلد ہے، بس کوئی بھی بات سن لی اسی طریقے سے اسے آگے ٹرانسفر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے اتنی مسکنسیپشنز امت کے اندر آ چکی ہیں۔ اس میں اولاً جو مجرم ہے وہ علماء کی کم علمی کو سمجھتا ہوں۔ میرے بھائیو، اس کریٹیکل کوسچن کا آنسر میں 5 علمی پوائنٹس کی شکل میں دوں گا۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، جو سن ہے یعنی سورج، اس سے ریلیٹڈ جو کیلنڈر ہے اسے ہم کہتے ہیں سولر کیلنڈر، اور جو مون سے ریلیٹڈ کیلنڈر ہے یہ کہلاتا ہے لیونر کیلنڈر۔ یہ دونوں کیلنڈرز جو ہیں وہ اسٹیبلش ہیں۔ سولر کیلنڈر ہی کو ہم عیسوی کیلنڈر بھی کہتے ہیں، اور لیونر کیلنڈر جو کہ شروع سے چل رہا ہے اسلام سے پہلے کا بھی، لیکن اب اس کے اوپر اسلام کا ٹھپا لگ گیا ہے، اسے ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ ادروائز وہ ہجری کیلنڈر نہیں ہے، نہ وہ عیسوی کیلنڈر ہے، بلکہ یہ سولر کیلنڈر اور لیونر کیلنڈر ہے، یعنی سن سے ریلیٹڈ اور مون سے ریلیٹڈ، سورج اور چاند سے ریلیٹڈ۔ سولر کیلنڈر اس بنیاد پہ ہے کہ زمین جو ہے وہ آلموسٹ 365 ڈیز میں سورج کے گرد اپنا ایلپٹیکل آربٹ جو ہے یہ مکمل کرتی ہے، اور اسی 365 ڈیز کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے 12 مہینوں کے اندر، اور دوسری طرف چاند جو ہے وہ آلموسٹ 29 دن اور کچھ گھنٹوں میں زمین کے گرد اپنا آربٹ مکمل کرتا ہے۔ تو وہ بھی جب ایڈ کیے جاتے ہیں تو وہ ایک سال کے اندر یعنی سولر ایئر کے اندر 12 لیونر کے منتھس آ جاتے ہیں۔ اس کا تعلق ڈائریکٹلی سورج اور چاند کا نہیں ہے، بلکہ چاند زمین کے گرد آلموسٹ ایک مہینے کے اندر جو 29 یا 30 کا ہو سکتا ہے اپنا آربٹ مکمل کرتا ہے۔ تو یہ جب 12 مہینے ایڈ کیے جاتے ہیں تو یہ بھی آلموسٹ 365 کے قریب بنتے ہیں، یعنی ایکوریٹلی تو 354 ڈیز اور کچھ گھنٹے بنتے ہیں، اور یہ 10 دن کا ڈیفرنس رہتا ہے 365 ڈیز اور 355 ڈیز کا۔ اسی کی وجہ سے ہمارا جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے وہ پورے سال کے اندر ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے، کبھی گرمیوں میں یعنی آلموسٹ 36 سال کے اندر وہ ریوالو ہو کے دوبارہ گرمیوں کے روزے گرمیوں میں واپس اور سردیوں کے روزے سردیوں میں واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ 10 دن کا فرق ہے۔ 365 ڈیز سولر ایئرز کے ہیں اور 355 ڈیز آلموسٹ لیونر ایئر کے ہیں، اور مزے کی بات ہے دونوں میں ہی 12 مہینے ہیں۔ سولر ایئر کے جنوری سے لے کر دسمبر تک 12 مہینے بنتے ہیں، اور لیونر ایئرز کے ہمارے یعنی اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہجری کیلنڈر ہے اس میں محرم الحرام سے لے کر اور ذوالحجہ تک یہ 12 مہینے بنتے ہیں۔ اور یہ 12 مہینے ایک ایسا ٹروتھ ہے جس کو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں ریویل بھی کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی ہے 12 منہا 4 حرم، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب وہ 4 مہینے کیا ہیں؟ ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، کنزیکٹیو 3 مہینے، اور چوتھا رجب کا مہینہ، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے مہینوں کی گنتی 12 ہی ہے، چاہے وہ لیونر ہو چاہے سولر ہو۔ اس کے علاوہ بھی جو کیلنڈر چل رہے ہیں ان میں بھی 12 کی گنتی چلتی ہے میجورٹی کیلنڈرز کے اندر۔
تو یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے. تو یہ اب ایک لادہ سے ایک یعنی سائنس کی فیلڈ کے لوگوں کو یہ چیز آسانی سے سمجھ آ جائے گی. ویسے آپ گوگل میں جا کے یعنی لیونر کیلنڈر اور سولر کیلنڈر لکھیں تو آپ کو باقاعدہ ڈیمانسٹریشنز اوریجنل ویڈیوز بھی مل جائیں گی, جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کس طریقے سے آربٹس مکمل ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. بلکہ میں تو آج فرحان بھائی سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں کوئی سائنس کی کلاسز بھی یہ یہاں پہ شروع کرنی چاہیے اسپیسیفکلی. کم از کم ہمارے جو دیندار مبلغین ہیں یا دیندار جو علماء کا طبقہ ہے جو لوگوں کو دین سکھا رہا ہے, ان کو بنیادی طور پہ جو بنیادی فزکس ہے, بنیادی بایولوجی ہے, جیولوجی ہے, ایمبریولوجی ہے, اس سے ریلیٹڈ بنیادی وہ انفارمیشن تو آنی چاہیے کہ کم از کم قرآن حکیم کی وہ 1000 کے قریب آیات جو سائنٹیفک فیکٹس, فزیکل فینومینا آف نیچر, خدا کے قوانین کو ڈیل کرتی ہیں, اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو, ان کو کم از کم وہ سمجھ سکیں اور ان ٹرمز اور کنڈیشن پہ یعنی لوگوں کے سامنے بات رکھ سکیں. اور کافروں کے سامنے نہیں سر, آج مسلمان کے بچے بھی اتنے ایجوکیٹڈ ہو چکے ہیں کہ ان تک بھی بات پہنچانے کے لیے آپ کو بنیادی یعنی ایجوکیشن آنی چاہیے. یعنی میں سمجھتا ہوں ہر عالم دین کو پتہ ہونا چاہیے کہ فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس کیا ہے, لا آف کنزرویشن آف انرجی یا لا آف کنزرویشن آف میٹر کیا ہے, سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس کیا ہے, انٹروپی کس چیز بلا کا نام ہے. یہ وہ ساری ٹرمز ہیں جن کو آپ اگر جانتے ہوں گے تو آپ قرآن حکیم کی بنیاد پر تذکیر بھی آلاء اللہ, اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے ذریعے لوگوں کو خدا کا تعارف کروا سکتے ہیں. ایتھیزم کے خلاف آپ بند باندھ سکتے ہیں, خدا کے آپ واقعی صحیح ریپریزنٹیٹو بن سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ بنیادی علم ہوگا. تو اسی والے سے میرا پچھلے ہی سنڈے کو ایک لیکچر ریکارڈ ہوا ہے, وہ سارے ضرور دیکھیں. یوٹیوب پہ جا کے لکھیں قرآن ورسز ماڈرن سائنس, ساتھ لکھ دیں انجینئر محمد علی مرزا میرا نام, تو وہ آپ کو یوٹیوب پہ ایک کلپ مل جائے گا, آلموسٹ 70 منٹ کا ہے, 71 منٹس کا. تو اس میں نے اس حوالے سے کافی ڈیٹیل گفتگو کی, آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. وہ ایک ہندو بھائی نے اعتراض کیا تھا قرآن حکیم کی 2 آیات پر سائنٹیفک حوالے سے, تو میں نے اس کا جواب دیا تھا. علمی پوائنٹ نمبر 2, میرے بھائیو, سورج ہو یا چاند, سن ہو یا مون, یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں, اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے یہ. اور سولر کیلنڈر یعنی جسے ہم عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں یا لیونر کیلنڈر جو آج کی ڈیٹ میں ہجری کیلنڈر بن چکا ہے, یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے ہیں, یہ کافروں کے نہیں ہیں, یہ اللہ کے ہیں. تو اللہ کے ہوئے تو پھر کافروں کے بھی ہوئے, مسلمانوں کے بھی ہوئے, کیونکہ اللہ تو کامن ہے, کریٹر تو کامن ہے. سپریم بینگ کہہ لیں, سپر نیچرل ایجنسی کہہ لیں, آپ گاڈ کہہ لیں, آپ خدا کہہ لیں, آپ بھگوان کہہ لیں, آپ کوئی بھی اس کے لیے لفظ ڈیوائز کر لیں, وہ ایک ہی ہے جس کو سارے مانتے ہیں. باقی جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ علیحدہ معاملہ, لیکن ایک خدا کو تو سب مانتے ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں, سورج ہو چاند ہو, ان کی عبادت نہیں کرنی بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگائی ہوئی ہیں مخلوقات. اور یہ خدمت آپ دیکھ لیں, یہ ایک کیلنڈر ایسا باندھ دیا اللہ تعالیٰ نے چاند کی شکل میں آسمان کے اوپر کہ جن لوگوں کو چاند دیکھنا آتا ہے وہ بڑی آسانی سے آپ کو تاریخ بھی بتا سکتے ہیں مہینے کی, کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے رمضان کے روزوں کا تعلق ہجری کیلنڈر لیونر کیلنڈر کے ساتھ ہے, لیکن جو روزانہ ہم 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ تو ہم نے سال بعد ایک دفعہ روزے رکھنے ہیں نا. جو ہم نے روزانہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں ان کا تعلق سن کے ساتھ ہے, مون کے ساتھ نہیں ہے بلکہ سن کے ساتھ ہے. اور یہی 2 ٹروتھ جو ہیں قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر ریپیٹ ہوئے ہیں. میں کراس ریفرنس کے طور پہ صرف 2 آیات کوٹ کروں گا. سورہ یونس کی آیت نمبر ہے 5, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یونس پارہ نمبر 10 میں, پارہ نمبر 11 میں, سورت نمبر ہے 10, آیت نمبر 5 ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذی جعل الشمس ضیاء, وہی اللہ ہے جس نے سورج کو چمکدار بنایا, ایسا چمکدار جس میں سے روشنی پھوٹتی ہے. یہ ضیاء کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, عربی میں ضیاء ہو جائے گا. والقمر نورا, اور نور کو بھی, نور بخشا ہے چاند کو, چاند کو بھی منور بنایا ہے. یعنی چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے بلکہ وہ سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اور آپ دیکھیں اسی لیے چاند کے لیے نور کا لفظ ہوا ہے ٹھنڈی روشنی, اور سورج کے لیے گرم روشنی ضیاء کا لفظ استعمال ہوا ہے. وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ,
اور اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی. یعنی چاند جب نکلتا ہے بالکل وہ باریک ہوتا ہے, اس کے بعد بڑھنا شروع ہوتا ہے, پھر سیمی سرکولر ہوتا ہے, پھر پورا سرکولر بن جاتا ہے, پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے. یہ منزلیں ہیں اس کی. کس لیے؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ, تاکہ تم سالوں کا حساب رکھ سکو. والحساب, اور یہ سالوں کے کیلنڈر کا حساب رکھ سکو. یہ سال کا لفظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, عربی میں سن ہے. جو ہم یہ کہتے ہیں نا سن عیسوی, یہ لفظ سن نہیں ہوتا, سن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اردو لنگوسٹک میں چل جاتا ہے, لیکن لفظ ہے سن, یہ عربی کا لفظ ہے. عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق, اللہ نے یہ جو سورج اور چاند پیدا فرمائے ہیں یہ کسی مقصد کے تحت ہیں, پرپس فل ہیں, با مقصد. یفصل الآیات لقوم یعلمون, اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جاننے والے ہیں, علمی روش رکھتے ہیں. ان کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاند ایک کیلنڈر کی شکل میں آسمان میں لگا دیا ہے. اس کے گھٹنے اور بڑھنے سے آپ تاریخوں کا اندازہ لگا لیتے ہیں. یعنی جب وہ پورا گول ہوتا ہے 14ویں ہوتی ہے, جب پورا ہاف ہوتا ہے تو 7ویں ہوگی یا 21ویں ہوگی. اس کی ڈائریکشن آپ کو کیسے پتہ چلے گی؟ وہ میں اکثر بتاتا ہوں نا, وہ پاکستان کے جھنڈے کے اوپر جو چاند ہے نا وہ آخری تاریخ کا چاند ہے. تو اگر اس شکل میں آپ کو چاند نظر آ رہا ہے تو, اور اس سائڈ کے اوپر وہ ہاف ہے, تو آپ سمجھ لیں یہ 21ویں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اگر دوسری سائڈ کے اوپر ہاف ہے تو آپ سمجھ لیں یہ 7ویں ہے, اور سینٹر میں ہوگا تو 14ویں. تو یہ پاکستان کے جھنڈے کے اوپر پتہ نہیں, اب اس کے بعد تو جتنے جماعت اسلامی اور باقی جماعتوں نے جھنڈے بنائے انہوں نے اپنے چاند ٹھیک کر لیے. تو خیر اس کی بھی بعض لوگوں نے توجہ بیان کی ہے کہ وہ رمضان المبارک کی وہ 27ویں تھی تو اس لیے وہ چاند کا رخ کیا ہے. اس ٹائم تو ان کے دماغ میں شاید یہ بات نہیں تھی, کیونکہ 27ویں تو بعد میں پاکستان بنا ہے, جھنڈا تو بہت پہلے آ چکا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا, وہ چاند تو اس سے بہت پہلے تھا, وہ تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ 27ویں کو آئے گا یا وہ رمضان میں پاکستان میں بننا ہے یا نہیں. وہ تو 14 اگست کی ڈیٹ تو بعد میں آئی تھی. بہرحال آپ کو پتا نا علماء کے پاس اور ہمارے سیاسی لیڈروں کے پاس ہر بات کا کوئی نہ کوئی لیم ایکسکیوز ہوتا ہی ہے. بہرحال یعنی میرے اختیار میں ہوتا تو میں اس جھنڈے کے اوپر جو چاند ہے اس کو سیدھا کر دیتا. اب ٹرکی کا جھنڈا دیکھیں, اس کے اوپر چاند بالکل سیدھا ہے, یعنی پہلی تاریخ کا چاند ہے وہ, ہماری جو ہے وہ آخری تاریخ کا ہے. تو بہرحال چلیں جو بھی نیت تھی بعد میں اس کو عملی جامہ پہنا لیا, جس طریقے سے بھی جواز کی حد تک ٹھیک ہے. اچھا میرے بھائیو, یہ تو آپ نے سنا چاند کے اعتبار سے. اب سورج کے پوائنٹ آف ویو سے جو قرآن حکیم میں آیت نازل ہوئی ہے وہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 کہ ہماری نماز کی جو ٹائمنگز ہیں وہ سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78, بڑی مشہور آیت ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, نماز کو قائم رکھو سورج ڈھلنے سے لے کر رات ہونے تک. وقرآن الفجر, اور فجر کی نماز تو قرآن کے ساتھ پڑھو. ان قرآن الفجر کان مشہودا, بے شک جو فجر کے وقت پڑھا ہوا قرآن ہے اس کے اوپر گواہی ہوتی ہے فرشتوں کی. جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرشتے انسانوں کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کی ٹائمنگز جو ہیں فجر اور عصر ہیں. جو فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں, پھر عصر کے وقت نئے فرشتے آتے ہیں, وہ فجر کے وقت جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں پایا, تو جو نماز پڑھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے جب گئے تھے اس وقت وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے, جب واپس آئے تو عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. اور عصر والے کہتے ہیں یا اللہ جب گئے تھے عصر کی نماز پڑھ رہے تھے, جب واپس آئے تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے جو ٹائمنگ ہے 5 نمازوں کی بتا دی ہیں. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات ہونے تک. اب اس میں نماز کے 3 ٹائم آئے ہیں. یہ اکثر وہ اہل تشیع بھی پیش کرتے ہیں نا کہ جی قرآن میں تو نماز کے 3 ہی ٹائم ہے. یہ حقیقت بات ہے, لیکن ہم اس کی پھر ایلوبریشن کرتے ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ یہ جو لفظ ہے نا کہ سورج ڈھلنے سے لے کر رات ہونے تک, تو ہم کہتے ہیں ڈھلنے سے لے کر رات ہونے تک سے مراد یہ ہے کہ ڈھلنے کے دوران ظہر اور عصر کی نمازیں, اور رات ہونے سے مراد مغرب اور عشاء ہے کیونکہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی رات شروع ہو جاتی ہے, اور فجر کا تو علیحدہ سے ذکر ہے. وہ کہتے ہیں نہیں 3 ٹائمنگ ہے, ظہر و عصر, مغرب و عشاء اور فجر. وہ بھی بات ٹھیک ہے, صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 حدیثیں میں نے بیان کی ہیں 1633 سے لے کے آن ورڈ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ابن عباس کہتے ہیں، بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے مدینہ شریف میں ہمیں ظہر و عصر کی نماز جمع کرائی اور مغرب اور عشاء کی۔ تو پوچھا گیا کیوں؟ تاکہ امت کے لیے اس حوالے سے آسانی ہو جائے۔ اور میں نے یہ اکثر اوقات یہ یعنی حدیث بیان بھی کی ہے اس حوالے سے، تاکہ کسی کو کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے۔ تو یہاں پہ یعنی 3 نمازوں کے ٹائم ہو گئے، ظہر و عصر کا ایک ٹائم، مغرب اور عشاء کا اور فجر کا۔ پھر بیچ میں ڈویژن جو ہے وہ احادیث میں آئی، اور وہ ہمارے اہل تشیع بھائی بھی کہتے ہیں کہ جی الگ وقت میں پڑھنا افضل ہے، ظہر عصر کو جمع کرنا جواز ہے، ہم بھی کہتے ہیں جواز ہے، افضل یہ ہے کہ الگ پڑھا جائے۔ تو یہ نماز کی ٹائمنگ جو ہے سورج کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دی۔ پرانے زمانے میں لوگ دھوپ گھڑی بنایا کرتے تھے، مثال کے طور پہ بال پوائنٹ ہے، اس کو آپ زمین میں بالکل سیدھا گاڑ دیں تو سورج کی اورینٹیشن کے دوران اس کا سایہ جو ہے وہ اپنے ٹریک میں سب سے کم جو ہوتا ہے نا، اس کو ہم سایہ اصلی کہتے ہیں۔ گرمیوں میں تو تقریباً وہ 0 ہی ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سایہ اصلی سایہ۔ اور سردیوں میں وہ بڑا ہوتا ہے، کیونکہ سردیوں میں سورج جو ہے وہ آلموسٹ مشرق سے مغرب جاتے ہوئے افق کی طرف جھک کے جاتا ہے، گرمیوں میں بالکل اوپر سے جاتا ہے، اس لیے چھوٹا سایہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو سایہ اصلی ہے نا، جیسے ہی سایہ اصلی آئے اور وہ کراس ہو جائے، اس کو ہم کہتے ہیں زوال آفتاب۔ یعنی سورج جو ہے صبح جو طلوع ہوا اس سے لے کر غروب تک یہ جو پورا ٹریک ہے اس کے سینٹر کو جسٹ کراس کر گیا۔ زوال کہتے ہیں گرنے کو، ہمارے ہاں تو زوال کہتے ہیں مکروہ ٹائم کو، وہ مکروہ نہیں ہوتا ٹائم، وہ دہو کبریٰ ہوتا ہے مکروہ، وہ مسئلہ نمبر 30 میں نے بتایا۔ تو جیسے ہی وہ کراس کرتا ہے تو وہ زور کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس کا سایہ اس کے اپنے اوریجنل سائے کے برابر، جیسے یعنی اس کا یہ سایہ خود اتنا ہوگا پلس سایہ اصلی ہو، تو وہ عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے ٹل پھر غروب آفتاب تک، اور پھر مغرب کا وقت جو ہے وہ شفق یعنی وہ سرخی غائب ہونے تک رہتا ہے، اور پھر فجر کا وقت پو پھوٹنے کے وقت ہوتا ہے جو صبح صادق ہوتی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں سورج کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ تو پرانے زمانے میں لوگوں نے دھوپ گھڑیاں بنائی ہوئی تھیں، اب تو ہمارے پاس مسلم پرو ہے، باقی سافٹ ویئرز ہیں، ان کے ذریعے بڑی آسانی کے ساتھ ٹائمنگ کیلکولیٹ کی جا سکتی ہے۔ تو یہ پورے کا پورا سولر نظام جو ہے، یہ ہماری نمازیں ڈپینڈنٹ ہیں سولر نظام کے اوپر، اور ہمارے صرف رمضان کے روزے جو ہیں وہ لیونر کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں، مون کے اوپر۔ باقی پورا سال ہمارے سورج کے ساتھ کوئی چڑ نہیں ہے، لہٰذا سولر ایئر ہو، عیسوی ہو، سن عیسوی ہو یا سن ہجری ہو، یہ دونوں کے دونوں اللہ کے ہیں الحمدللہ۔ علمی پوائنٹ نمبر 3 وہ ہے میرے بھائیوں، سن عیسوی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا جو پیدائش والا سال ہے سن عیسوی، وہ پہلا سن عیسوی ہے۔ اب میں سن یا سن بولوں دونوں ہی درست ہیں کیونکہ اردو میں چلتے ہیں۔ آج ہے 7 اکتوبر 2018 بمطابق 26 محرم الحرام 1440 ہجری۔ تو آج عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو 2018 سال گزر چکے ہیں، یعنی جو یکم عیسوی تھا نا سولر ایئر کا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سال تھا۔ اسی لیے اس کے بعد جتنے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ اے ڈی کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں میں مشہور کر دیا کہ یہ اے ڈی کا مطلب ہے آفٹر ڈیتھ آف جیزس کرائسٹ۔ یار گوگل پہ جا کے آپ لکھ لیتے تو آپ کو پتا چل جاتا کہ اے ڈی کا مطلب کیا ہے، لیکن چونکہ وہ بچپن سے پٹی پڑھا دی اس طریقے سے چل رہی ہے۔ آپ اگر گوگل پہ جا کے لکھیں گے تو آپ کو اے ڈی پتا چلے گا۔ اے ڈی ورڈ ایبریویشن ہے لیٹن لینگویج میں 2 الفاظ کی، اینو ڈومینی، اینو ڈومینی، ANNODOMINI، اینو ڈومینی لیٹن ورڈ ہے لاطینی زبان کا، اس سے اے اور ڈی بنا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ایئر آف دا لارڈ، ایئر آف اور لارڈ، ہمارے آقا کا سال۔ یعنی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کلیم رکھتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے بھی آقا ہیں، ان کی پیدائش کا سال ہے یہ، اس لیے وہ اے ڈی کہتے ہیں یکم عیسوی کو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کتنی عمر میں اٹھائے گئے ہیں؟ 33 ایئرز کی ایج میں۔ وہ کہتے ہیں سولی چڑھے، ہم کہتے ہیں اٹھائے گئے۔ تو سر پھر 33 سے یکم عیسوی شروع ہونی چاہیے تھی نا۔ تو آپ کرسچن سے بھی پوچھیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ کب ہوئی ہے، تو وہ آپ کو فرسٹ اے ڈی نہیں بتائیں گے،
وہ کہیں گے 33 AD. تو اگر 33 AD ہے اور اسی سال وہ یعنی پیدائش ہوتی ہی 33 سال کے ہو کے فوت ہو گئے, 33 سال گزارے انہوں نے, ہمارے نزدیک ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا, تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ سر تھوڑی تعلیم کی کمی ہے آپ میں, یہ آفٹر ڈیتھ نہیں ہے, یہ اینو ڈومینی ہے, ایئر آف دا لارڈ, ہمارے آقا کی پیدائش کا سال ہے 1 عیسوی, اس کو ہم AD کہتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کب اٹھائے گئے؟ 33 AD میں. آج 2018 ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ 571 AD, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 571 سال کے بعد. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ 632 AD. 632 AD. آج ہے 2018 AD. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 632 سال کے بعد ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. تو یہ آفٹر ڈیتھ آف کرائسٹ نہیں ہے AD, بلکہ ہے اینو ڈومینی, ایئر آف آور لارڈ. ٹھیک ہو گیا جی. باقی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ مسئلہ نمبر 12 ہے میرا, حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام. اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 127B ہے امام محمد مہدی علیہ السلام کے اوپر, اور دجال کے اوپر مسئلہ نمبر ہے 133. میں کراس ریفرنس کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ AD, آپ ایون ہمارے جو ہسٹوریکل بڑے بڑے ایونٹس ہوئے نا, آپ گوگل پہ جا کے دیکھیں نا, تو ہمیں تو ہجری میں وہ یاد ہے نا. یعنی ایک عام مسلمان کو, عام سے مسلمان جو تھوڑا سا پڑھا لکھا ہے, جس نے عمر سیریز دیکھی ہوئی ہے, اس کو پوچھیں گے تو وہ بتائے گا جی جنگ قادسیہ اور جنگ یرموک جو ہے یہ 14 ہجری میں ہوئی ہے. دونوں 14 ہجری میں, نبی علیہ السلام کی ہجرت کے 14 سال کے بعد. آپ قادسیہ اور یرموک لکھیں گے نا تو آپ کو گوگل میں پوری ڈیٹیل ملے گی کہ اگست 636 AD میں ہوئی ہے یرموک, رومن امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ, اور اس کے 4 مہینے کے بعد قادسیہ ہوئی ہے 636 AD کے اندر, نومبر اور دسمبر کے مہینے میں. تو انہوں نے AD سن بھی بالکل محفوظ کیے ہوئے ہیں ہسٹری کے اندر. تو یہ AD آفٹر ڈیتھ نہیں ہے, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے اعتبار سے یہ ریفرنس لیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور ورڈ استعمال ہوتا ہے BC, بیفور کرائسٹ. اچھا یہ بالکل ٹھیک ہے, وہ بیفور کرائسٹ تھا نا, تو یہ AC ہونا چاہیے تھا, آفٹر کرائسٹ. یہ AD ہے تو انہوں نے کہا اچھا وہ بیفور ہے تو یہ آفٹر ڈیتھ ہوگا. کولو ہی جیسا وہ مولوی بنا لیندے نے, تراوی کتنی ہے نے, کہندے نے 20, کس طرح کہندے تراوی, تو 20 ہوگی. تو یہ کسی پڑھے لکھے بندے نے نہیں یہ AD کو مشہور کیا, یہ علماء کے طبقے فتوے لگا رہے ہیں نا. مجھے کوسچن ریسیو ہوا ہے تو یہ علماء کی وجہ سے ہی ریسیو ہوا ہے نا, انہوں نے اس طریقے سے کہانیاں کرائی ہوئی ہیں نا اپنی عوام کو. یہ اسی طریقے سے ہے. اب قوم پڑھ لکھ گئی ہے, خدا کے لیے اپنی عزت کروائیں. پھر علماء کہتے ہیں ہماری عزت نہیں ہوتی ہے جب آپ تعلیمی حاصل نہیں کر رہے, آپ کو AD کا مطلب نہیں پتا, اور ایک چیز کا مطلب پتا نہیں, آپ اس کا خود مطلب رکھ کے لوگوں کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں, تو سر پھر تھوڑے گاٹے تے فٹ ہون گے نا. اپنی کیتیاں آگے آ رہی ہیں نا, آپ کی اپنی کی ہوئی آپ کے آگے آ رہی ہیں. تو BC کا مطلب ہے بیفور کرائسٹ, یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے. اچھا آج کل اس کے ایکویلنٹ 2 اور ورڈ آ گئے ہیں. AD کی جگہ ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے CE, کامن ایرا, مشہور زمانہ, کامن ایرا. اب AD کی جگہ CE بھی لکھا جاتا ہے, یعنی آج ہے نا 7 اکتوبر 2018 AD, تو اس کو یہ بھی لکھا جائے گا 7 اکتوبر 2018 CE, کامن ایرا, جو مشہور زمانہ چل رہا ہے وہ AD ہی ہے. اس کے پیچھے بھی ایک سازش ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. اور انہوں نے BC کو بھی ریپلیس کر دیا ہے, اس کو کر دیا ہے انہوں نے BCE, بیفور کامن ایرا. یہ ہو گیا کامن ایرا اور وہ ہو گیا بیفور کامن ایرا. یہ سازش کی ہے انہوں نے. بیسیکلی اکثر کرسچنز تو ہو چکے ہیں ایتھیسٹ. اب ظاہر ہے پوری دنیا میں جب سن عیسوی بولا جا رہا ہے تو ایک پیغمبر کے ریفرنس سے بولا جا رہا ہے. جب پیغمبر آئے گا تو گاڈ کا کنسپٹ آئے گا, اور وہ تو یعنی آپ کو پتہ ہے اکثر ان میں سے ایتھیسٹ ہو چکے ہیں, گاڈ کو تو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے سسٹم میں سے. تو اب وہ جب بار بار بولا جائے گا نا جی آفٹر
یعنی اے ڈی بولا جائے گا نا، اینو ڈومینی، ایئر آف دا لارڈ، تو اس سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کانسیپٹ آئے گا. بی سی بولا جائے گا، بیفور کرائسٹ، تو عیسیٰ علیہ السلام کا کانسیپٹ آئے گا. وہ تو عیسیٰ علیہ السلام سے ہی دستبردار ہو چکے ہیں. اسی لیے یورپ اور امریکہ میں کئی پادریوں نے گرجے مسلمانوں کے ہاتھ بیچ دی ہیں، مسجدیں مان رہی ہیں کہ چلو یہ بھی گاڈ کے ماننے والے کسی نہ کسی درجے میں ہیں، تو وہ اتنا ریگارڈ کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ تو آنے ہی گرجوں میں چھوڑ گئے ہیں. یہ کولڈ وار ہے جو مسلمان ون کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ مطلب آنر دیتے ہیں. اتنا حوصلہ ہے کرسچن پادریوں کے اندر. تو یہ پھر سازش کی انہوں نے، اے ڈی کی جگہ لے آئے یہ سی ای اور بی سی کی جگہ بی سی ای. تو میں مسلمانوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو بالکل پروموٹ نہ کریں. آپ لفظ اے ڈی استعمال کیا کریں اور لفظ جو ہے وہ بی سی ای استعمال کریں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر بھی اسی طریقے سے کافر ہے جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کا منکر کافر ہے. قرآن حکیم تو کہتا نا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور وجاہت والے ہیں. گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 میں آج کی جو اسٹیبلش انجیل ہے، اس میں گوسپل آف جان جو چیپٹر نمبر 14 میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ابھی تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن تم اس کے متحمل نہیں ہو. میرے بعد وہ دنیا میں ہستی آئیں گی جو دنیا میں میرا نام روشن کریں گی، اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے بلکہ وہ وہی کہیں گے جو ان کو گاڈ وہی کرے گا. یہ نبی علیہ السلام کی واضح پروفیسی انجیل کے اندر موجود ہے. ہم پوچھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کون سی ایسی شخصیت دنیا میں آئی ہے جنہوں نے آل اوور دا ورلڈ عیسیٰ علیہ السلام کا نام روشن کیا ہے، سوائے ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے. آج اگر 2.25 ارب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں نا، تو 1.5 ارب مسلمان بھی ہیں جو ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. آج اگر سو کالڈ کرسچنز نے، وہ ہے تو کرسچن نہیں، ایتھیسٹ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارٹون بنائے ہیں نا، تو کسی ایک مسلمان نے بھی بدلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کارٹون نہیں بنایا. یہ رسپیکٹ ہے. تو ہمارے نبی علیہ السلام نے ان کا نام روشن کیا. ہمارے نبی کی والدہ کا نام قرآن میں نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کے اوپر پوری سورت ہے، سورہ مریم. مسلمانوں کے علاوہ کوئی ریلیجن دنیا میں نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہو سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اپنے سو کالڈ فالوور ہیں. یہودی تو ان کو دجال کہتے ہیں، صرف کرسچن مانتے ہیں نا. اسی لیے قرآن حکیم میں ہے کہ مسلمانوں کے قریب جو ہیں سب سے زیادہ وہ کرسچنز ہیں، کیونکہ ان میں زیادہ کامن ٹرمز ہیں ایز کمپیئر ٹو جیوز کے اور بت پرستوں کے. تو یہ ہمیں لفظ بی سی اور اے ڈی ہی یوز کرنے چاہیے. آج ہم جب بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام 1400 بی سی، عیسیٰ علیہ السلام سے 1400 سال پہلے گزرے ہیں. ابراہیم علیہ السلام 3000 ایئرز بی سی، آج سے تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں وہ 5000 سال ہی بنتے ہیں. 3000 سال بی سی سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں. تو یہ ہمیں بڑے فخریہ طور پہ ٹرمز یوز کرنی چاہیے، بی سی کی ٹرم اور اے ڈی کی ٹرم. یہ کافروں کی ٹرمز نہیں ہیں، بلکہ کافروں تو اب سازش کی ہے جو اس کے مقابلے پہ سی ای اور بی سی ای گھڑ لیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. علمی پوائنٹ نمبر 4 وہ ہے میرے بھائیوں، سن ہجری کی ابتدا کیسے ہوئی. سن عیسوی کی تو میں نے آپ کو بتا دی، ابتدا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہوئی ہے. سن ہجری کی ابتدا، جسے ہم انگلش میں AH لکھتے ہیں، آفٹر ہجرہ، یہ کیسے ہوئی. عرب کے جو لوگ تھے میرے بھائیوں، یہ لوگ سالوں کو واقعات کے ساتھ یاد رکھا کرتے تھے. جس طرح آج بھی جہلم میں ہم سالوں کو واقعات کے ساتھ کسی حد تک یاد کرتے ہیں. یعنی آپ جہلم کے کسی بھی رہائشی سے پوچھیں نا کہ سیلاب کب آئے گا، تو وہ کہے گا 1992. اس سے بھی آگے سٹیپ جائیں نا، تو جن لوگوں کے بچے اس سال میں، اگلے دن وہ ایک مائی کے پاس روٹی لینے کے لیے گیا نا تندور پہ، تو مجھے کہنے لگی میرا چھڑا چھوٹا منڈا ہے نا اس سیلاب والے سال جمیا سی. میرا چھوٹا بیٹا اس سال پیدا ہوا تھا جس سال جہلم میں سیلاب آیا تھا 1992 میں. آج 2018 ہے. عرب کے لوگ تو سنوں کی گنتی نہیں کیا کرتے تھے،
بلکہ واقعات سے یاد رکھا کرتے تھے. جیسے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4 نمبر یہ اثر موجود ہے کہ محمد ابن اسحاق جو انس ابن مالک کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کے دن سوموار کے دن ہوئی. اب عام الفیل والا سال کون سا تھا؟ جس دن ابرا کے لشکر پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کنکریاں ماری گئی تھیں ابابیلوں کے ذریعے اور وہ ہلاک ہوا تھا، جو سورۃ الفیل میں ذکر آتا ہے. اس سال کو عرب کے لوگ کیا کہتے تھے؟ عام الفیل. عام کہتے ہیں سال کو، فیل ہاتھی، ہاتھیوں والا سال. نبی علیہ السلام کا بھی آپ دلائل النبوہ میں 4 نمبر روایت دیکھیں تو ملے گا کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش عام الفیل والے سال ہوئی. تو نبی علیہ السلام کی پیدائش کی آپ کو اس طریقے سے تاریخیں نہیں ملیں گی. وہ خیر بعد میں تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ 571 AD بنتی ہے. اس طریقے سے عرب کے لوگ واقعات کے ریفرنس سے سنوں کو یاد رکھا کرتے تھے. اب جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رومن امپائر گر گئی جنگ یرموک میں اور جنگ قادسیہ میں پرشین امپائر، یہ 636 AD اور 14 AH کی بات ہے، 14 آفٹر ہجرہ. اس وقت تک یہ ڈیٹس نہیں تھیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے صحاب کی میٹنگ کال کی. جب بھی کوئی مسئلہ آتا تھا وہ سینئر صحابہ کو بلا کے مشورہ کرتے تھے کہ بھی ہم مسلمانوں کا بھی کوئی ایئر ڈیفائن کر لیں. اس کے لیے پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ اے امیر المومنین، مسلمانوں کے لیے ایک ٹیک آف پوائنٹ جو ہے امت کا وہ ہے ہجرت. ہجرت سے پہلے صرف 125 بندے مسلمان تھے، حالانکہ پچھلے 13 سالہ مکی دور تھا، اور اگلے 13 سال کے اندر 3 براعظموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی تھی. کدھر 13 سال مکی اور اس سے اگلے مدنی. تو یہ بینچ مارک رکھتے ہیں ہم ہجرت کو. ہجرت والے سال کو ہم پہلا سال ڈکلیئر کرتے ہیں اسلامک سن ہجری کا، جیسا کہ کرسچن نے کس کو کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو AD، اینو ڈومینی، ایئر آف دا لارڈ. یہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے AH آفٹر ہجرہ طے پا گیا. اب اگلا مشورہ ہوا کہ جی کس مہینے سے ابتدا کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی وہ ربیع الاول کے مہینے میں کی تھی. ٹھیک ہو گیا. اگر ربیع الاول کو رکھا جاتا تو وہ بھی پاسبلٹی موجود تھی، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ محرم کے مہینے کو اسلامک سن کا پہلا مہینہ ڈکلیئر کرنا چاہیے. اور میرا گمان ہے کہ ان کی دلیل یہ تھی جو صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2755 اور مشکات میں بھی ہے 2039 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محرم الحرام اللہ کا مہینہ ہے. ٹھیک ہو گیا. ویسے تو ساری اللہ کے مہینے ہیں، جیسے ساری مسجدیں اللہ کی ہیں، لیکن بیت اللہ خاص اللہ کا گھر ہے. تو محرم کا نام ہی حرمت والا مہینہ، پھر یہ اللہ کا مہینہ ہے. اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت ربیع الاول میں ہوئی، اس کو بینچ مارک مارا گیا سال کے طور پہ، لیکن مہینہ وہ نہیں لیا گیا. مہینہ لیا گیا محرم کا، اللہ کا مہینہ. گاڈ اورینٹڈ اسلام ہے. اور یہ طے پا گیا اور سن ہجری پھر شروع ہو گئے. آج دیکھ لیں ماشاءاللہ 26 محرم الحرام، 26 آف محرم AH ہے آفٹر ہجرہ، ہجری آفٹر ہجرت 1440 1440 ہجری چل رہا ہے آج. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کو 1440 سال گزر چکے ہیں. بس یہ اب جب بینچ مارک ہو گیا اور آج ہے 7 اکتوبر 2018، یہ پھر اسلامک ہسٹری میں ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی حکومت 1000 سال تک رہی ہے. پوری دنیا میں یہ سن فالو بھی کیا جاتا تھا، سن ہجری کو عیسوی بھی پیرلل میں چل رہا تھا. بال مسلمانوں کی پوری، آپ کو جب آپ احادیث کی سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو سارے کے سارے ریفرنس یہی ملیں گے. میں آپ کو یعنی فی البدی درجنوں سن ہجری بتا سکتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے لے کر آج تک، کہ جس میں بڑے بڑے ایونٹس ہوئے اور مسلمانوں نے اس کو ریکارڈ کیا ہوا ہے.
کہ یہ فلاں سن ہجری میں یہ واقعہ ہوا. مثلا یکم ہجری کے اندر ہوئی ہجرت، 2 ہجری میں غزوہ بدر، 3 ہجری میں غزوہ احد، 5 ہجری میں غزوہ خندق، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، 7 ہجری میں غزوہ خیبر، 8 ہجری میں فتح مکہ، اور 8 ہی ہجری میں غزوہ حنین مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ ہوئی. 9 ہجری میں غزوہ تبوک رومن امپائر کے خلاف، لیکن وہ کیسر روم بھاگ گیا، جنگ کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوا، ورنہ یرموک وہیں پہ ہو جانی تھی. اور 11 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت، 13 ہجری میں سیدنا ابو بکر کی رحلت، 14 ہجری میں قادسیہ اور یرموک، اور 23 ہجری 26 ذوالحجہ 23 ہجری میں سیدنا عمر کی شہادت. پہلے ویسے 24 ہجری یکم محرم کہا جاتا تھا، ہم نے بتایا کہ یہ جھوٹ ہے. گوگل میں جا کے سرچ کر لیں، اہل سنت کی ساری سیرت کی کتابیں صحابہ پہ جو الاستیاب لکھی گئی ہے ابن عبد البر کی، وہ کھول کے دیکھ لیں. آپ اسد الغابہ دیکھ لیں ابن اسیر کی، الاصابہ دیکھ لیں ابن حجر اسقلانی کی. یکم محرم تو ہے ہی نہیں کہیں پہ. یہ میرا علیحدہ سے کلپ بھی چڑھا ہوا ہے. 35 ہجری میں سیدنا عثمان کی شہادت، 40 ہجری میں سیدنا علی کی شہادت، 56 ہجری میں آخری بدری صحابی فوت ہوئے سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. اس کے بعد عبداللہ بن عمر 74 ہجری میں فوت ہوئے، اما عائشہ 57 ہجری میں، سیدنا ابو ہریرہ 59 ہجری کے اندر. یہ میں اس کے ساتھ لفظ بھی بولتا ہوتا ہوں نا اکثر، المتوفا، ان کو فوت ہوئے وہ، یعنی ابو ہریرہ المتوفا 59 ہجری. اسی طریقے سے عبداللہ بن ابی اوفا المتوفا 86 ہجری، یعنی 86 ہجری میں فوت ہوئے. 93 ہجری میں انس ابن مالک، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اور آپ کے ایک اسسٹنٹ کے طور پہ، خادم کے طور پہ، غلام سے یہ زیادہ بہتر ورڈ ہے. اور آخری صحابی 110 ہجری میں فوت ہوئے ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بخاری مسلم میں حدیث ہے، آج جو بھی زندہ ہے 100 سال نہیں گزریں گے کہ اسے موت آ جائے گی. آپ علیہ السلام نے پریڈکشن کر دی کہ میرا ایرا 100 سال کے اندر ختم ہو جائے گا، اور واقعی آخری صحابی نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال بعد فوت ہوئے ہیں. آپ کی وفات ہوئی ہے 11 ہجری کی ابتدا میں، اور آخری صحابی 110 ہجری کے اینڈ پہ ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام فوت ہوئے. شیعان علی میں سے تھے، سیدنا علی کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، جنگ جمل صفین نہروان میں ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کے بعد بھی اتنا عرصہ زندہ رہے. ابو طفیل عامر بن واثلہ. اس کے بعد آپ تابعین کو دیکھ لیں، حسن بصری، ابن سیرین دونوں 110 ہجری میں فوت ہوئے، اور امام زید 124 ہجری میں جو امام حنیفہ کے استاد ہیں، امام باقر 114 ہجری کے اندر، امام زین العابدین 95 ہجری کے اندر، امام جعفر صادق 148 ہجری میں، امام ابو حنیفہ 150 ہجری میں، امام شافعی 204 ہجری میں، امام مالک 179 ہجری میں، امام احمد بن حنبل 241 ہجری میں، امام بخاری 256 ہجری میں، امام مسلم 261 ہجری میں، امام ترمذی 279 ہجری میں، امام ابو داؤد 275 ہجری میں، آنورڈ امام نسائی 303 ہجری میں، آپ چلتے جائیں، امام حاکم 405 ہجری میں، اور امام بیہقی 468 ہجری کے اندر. اس طرح آپ آگے چلنا شروع کر دیں تو امام ابن حجر اسقلانی 852 ہجری میں، ابن کثیر 774 ہجری میں، ابن تیمیہ 728 ہجری میں، یہ مشکات جنہوں نے لکھی ہے 748 ہجری میں. تو ہم یہ ساروں کے سن ساتھ ساتھ بولتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، ان کو نیک کاموں کا اجر دے، 1435 ہجری میں، 5 محرم 1435 ہجری بمطابق 10 نومبر 2013. آج بھی محرم ہے، پورے 5 سال گزر چکے ہیں. آج ہے 26 محرم 1440 ہجری بمطابق 7 اکتوبر 2018. تو یہ پھر سارے ریفرنسز اسی طریقے سے چلنا شروع ہو گئے. علمی پوائنٹ نمبر 5 وہ ہے میرے بھائیوں ہیپی نیو ایئر کے اعتبار سے. اب اتنی ساری باتوں کے بعد آپ کو پتہ چل گیا کہ سن عیسوی ہو، سولر کیلنڈر ہو یا سن ہجری ہو، یہ دونوں ہی اللہ کے ہیں. یہ نہ مسلمانوں کا ٹھیکہ ہے نہ کافروں کا ٹھیکہ ہے.
تو یکم محرم بھی ہیپی نیو ایئر ہے اور یکم جنوری بھی ہیپی نیو ایئر ہے، اور ہیپی نیو ایئر کا تعلق ریلیجن کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کو میسج کر دے تو یہ بدعت کے فتوے نہیں لگنے چاہیے۔ بدعت تو ہے من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کر دے۔ دنیاوی اعتبار سے آپ جو مرضی کریں، آپ پاکستان کا دن بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگتا۔ ہیپی نیو ایئر کوئی بندہ سیلیبریٹ کر لیتا ہے، کوئی نہیں ہے، اس کو دینی ایکٹیویٹی کے طور پہ تو کوئی سیلیبریٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ اسی طریقے سے برتھ ڈے کوئی بناتا ہے تو وہ دینی ایکٹیویٹی کے طور پہ نہیں منا رہا ہوتا، بلکہ دنیاوی اعتبار سے وہ آپ منا سکتے ہیں، جس طرح مرضی کریں۔ آپ 23 مارچ کو منائیں، آپ 6 ستمبر کو منائیں، آپ 14 اگست کو منائیں، کوئی حرج نہیں۔ ہم خود مناتے ہیں، میں خود اگست کے پورا مہینہ پاکستان کا بیج لگا کے رکھتا ہوں، آپ کو پتہ ہے۔ یہ سارے معاملات دنیاوی ہیں، ان کو بدعت کی ڈیفینیشن میں فال کرنا یہ کم علمی ہے اور بے وقوفی ہے۔ اور اسی طریقے سے جمعے کی چھٹی، یہ ایک بہت بڑا ہنگامہ علماء نے کھڑا کر دیا ہے اور اس کو کفر اسلام کا مسئلہ بنا لیا ہوا ہے۔ جی مسلمانوں کی چھٹی تو جس طرح وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا تو سن جو ہے وہ ہجری ہے، عیسوی نہیں ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے ہیں۔ تو یہ جمعے کی چھٹی ہو یا اتوار کی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل چیز ہے جمعہ پڑھو۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو مسلسل 3 جمعے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دے گا۔ جمعہ پڑھو، اصل چیز یہ تھی۔ یہ جمعے کی چھٹی کو لے کے بیٹھے میں، اور آپ اگر مجھ سے پوچھیں نا جی جمعے کی چھٹی پاکستان کی ہسٹری میں چند جو بہترین کام ہوئے ہیں نا، ان میں سے ایک کام جمعے کی چھٹی ختم کرنا ہے۔ میں اس کے اوپر دلائل دوں گا۔ مجھے صحیح طرح یاد ہے یہ جمعے کی چھٹی ختم ہوئی تھی 1998 میں، جب نواز شریف صاحب دوسری دفعہ پرائم منسٹر بنے تھے۔ آپ کو پتا ہے وہ 28 مئی کے دھماکے بھی ہوئے اور وہ سارے معاملات چلنے شروع ہوئے۔ بعد 1998 میں جمعے کی چھٹی ختم ہوئی۔ میں اس وقت میکینیکل انجینئرنگ میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا یونیورسٹی میں، تو میں نے یعنی پہلے ہی جمعے میں فیل کر لیا تھا کہ یہ بڑا نیکی کا کام ہو گیا۔ کیوں؟ میرے بھائی آپ ہاسٹلز میں چلے جائیں یا عام گھروں میں بھی، جمعے والے دن لوگ پورا دن سو کے گزارتے تھے، اور جمعہ پڑھنے والے تو بڑے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو صبح سے بیچارے نانا دھونا شروع کر دیتے ہیں اور تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ تو سوئے رہتے ہیں۔ پھر جو شب جمعہ کی حرمت پامال ہوا کرتی تھی ان دنوں، لوگ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو VCR لے کے آیا کرتے تھے رات کو فلم دیکھنے کے لیے۔ اس وقت یہ CDs DVDs اور یہ فلیش ڈرائیو تو نہیں ہوتی تھی، اور جتنی برائیاں بدکاریاں ہیں وہ چونکہ ویکینڈ ہوتا تھا جمعہ، شب جمعہ کی حرمت کو پامال کیا جاتا تھا جمعے کی چھٹی کی وجہ سے۔ پہلی برکت ہم نے یہ دیکھی کہ یونیورسٹی میں اگر میری کلاس میں آلموسٹ کوئی 50 کے قریب سٹوڈنٹس تھے، ان میں سے شاید 30 ہی جمعہ پڑھتے ہوں، لیکن سر جب جمعے کی چھٹی ختم ہوئی نا تو ہماری کلاسیں تھیں، کلاس میں جمعے کا جب وقفہ ہوا تو جن لوگوں نے کبھی سال بعد جمعہ پڑھنا ہوتا تھا نا، وہ بھی اب ظاہر اپنے دوستوں کے ساتھ وضو کر کے جمعے کے لیے مسجد میں چلے گئے، اور مسجدوں کا رش بڑھنا شروع ہو گیا۔ کام نہیں ہوا۔ آپ لوگ جو لوگ دفاتر میں کام کر رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ دفاتر میں بھی جب جمعے کے لیے وقفہ ہوتا ہے سب لوگ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، وہ لوگ بھی کہ اگر جمعے کی چھٹی کر دیں وہی بندہ سویا پڑا رہے گا، پورے دن مردار پڑا رہے گا۔ دوسرا یہ جو شادی بیاہ کا جو مسئلہ ہوتا تھا، جمعے والے دن ہوتی تھی شادیاں ساری، اور جو بیچارے شادیوں پہ ہمارے جیسے لوگ چلے جاتے تھے ان کو صبح سے جمعے کی فکر لگ جاتی تھی، اور ہوتا بھی یہ تھا کہ این جمعے کے ٹائم پہ ہی بارات آتی تھی، کیونکہ شیطان پیچھے کھڑا ہوتا تھا نا ڈول ڈمکوں کے۔ کتنے لوگوں کے جمعے خراب ہوتے تھے، اب تو بے فکر ہے۔ اور آج بھی جو لوگ جمعے والے دن کرتے ہیں نا شادیاں، میں تو پروٹیسٹ کرتا ہوں، میں ان کی شادی میں جاتا ہی نہیں ہوں کہ یار چھٹی کا دن سنڈے ہے، تم لوگوں نے خام خواہ جمعے والے دن رکھا ہوا ہے۔ سنت ہے؟ کوئی سنت نہیں، دکھائیں کس حدیث میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جمعے والے دن نکاح کرنا سنت ہے۔ یہ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے مینیجیبل کون سی چیز ہے، اس کے مطابق آپ چلیں گے۔ آج اگر منگل کی چھٹی ہو جائے تو شادی بیاہ منگل کو ہونے چاہیے۔ یہ تو بڑی نیکی کی ہے انہوں نے جمعے کی چھٹی ختم کر کے کہ لوگوں نے جمعہ پڑھنا شروع کیا، دفاتر میں بھی یونیورسٹیز میں بھی۔ اور جو حرمت پامال ہوتی تھی نا جمعے کی، شادی بیاہ یا باقی ایکٹیویٹیز کے ذریعے، الحمدللہ وہ ایشو بھی ایڈریس ہوا۔ باقی کہنا یہ اسلامی چھٹی ہے، خصوصاً مجھے جماعت اسلامی والوں کے اوپر بڑا دکھ آتا ہے کہ کم از کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو تو زیب نہیں دیتا اس قسم کی باتیں کریں۔ وہ جی اسلامی شعار ہے، کہاں سے اسلامی شعار ہے؟ اچھا اسلامی شعار ہے تو سورۃ الجمعہ پڑھی ہے آپ لوگوں نے؟ کیا ہے کہ جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو کاروبار ترک کر دو، یعنی جمعے کے دن کاروبار کھولے ہوئے ہونے چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ اور
چھٹی تھی تو یہ ہونا چاہیے تھا جب جمعے کی اذان دی جائے تو بستروں سے اٹھ کھڑے ہو اور چھٹی اپنی چھوڑ کے تو مسجد میں آ جاؤ. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ جب جمعے کی نماز پڑھ چکو زمین میں پھیل جاؤ اور رزق تلاش کرو. جمعے کی نماز سے پہلے بھی کاروبار زندگی ہے, جمعے کی نماز کے بعد بھی ہے. اور سر یہ آپ نے کون سے اسلام میں جمعے کی چھٹی نکال لی ہوئی ہے؟ میں تو کہتا ہوں جمعے کی چھٹی غیر اسلامی ہے. چلو اتنی تمہید کے بعد اب میں یہ بھی ورڈکٹ دیکھ سکتا ہوں, دلائل رکھے ہیں نا, قرآن سے میں نے ثابت کیا نا, کہتے ہیں قرآن حدیث سے ثابت کریں. سورہ جمعہ پارہ نمبر 28 میں پڑھ لیں کہ جب جمعے کے لیے اذان دی جائے کاروبار زندگی ترک کر کے مسجد میں آ جاؤ, اور جب جمعہ پڑھ چکو پھر زمین میں پھیل جاؤ رزق کے لیے. تو سر اسلام میں تو جمعے کی چھٹی ہے ہی نہیں ہے, تسی کی تو بنا لی ہے, جعلی کام کیے ہیں, جعلی چیزیں مشہور کر دی ہیں. اور آج آپ لوگ پھر جو ہے نا پھر میرے جیسے مبلغین کے ہاتھوں جب یعنی جس کو کہتے ہیں ربو ہی بے عزت ہو رہے ہوں. میرا کام کسی کو بے عزت کرنا ہوتا نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ لوگوں نے اتنا دین میں بگاڑ کیا ہوا ہے کہ جب میں بولتا ہوں تو وہ آٹومیٹکلی, جیسے جس نے داڑھی نہ رکھی ہو نا, آپ اس کا نام نہ بھی لیں, آپ صرف داڑھی کی ترغیب دلائیں, وہ کہتا ہے شاید میری بے عزتی ہو رہی ہے. تو اس کے بے عزتی کرنا مقصد نہیں ہوتا, صرف ترغیب دلانا مقصد ہوتا ہے. اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کو پتا ہے کہ اتوار کی چھٹی ہوتی ہے. ہماری سٹاک ایکسچینج کو کتنا فائدہ ہوا جمعے کی چھٹی ختم کرنے کا, ورنہ ہم جمعے والے دن بھی سٹاک ایکسچینج سے باہر ہوتے تھے اور سنڈے کو بھی, اس کی وجہ سے اکانومی بیٹھ جاتی تھی. یہ بھی فائدہ ہوا, یعنی اور کئی ایک فائدے ہیں. یہ میں نے اپنے یعنی علمی دلائل رکھے ہیں, باقی کوئی اختلاف کر سکتا ہے, وہ آپ کو حق حاصل ہے, لیکن سر جذبات کے ساتھ نہیں, کیونکہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آپ علمی بات کریں اور ایک بار جھوم کے کہہ دیں نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتاب. دیکھیں نا علمی کتابی بات ہوتی ہے نا تو پتہ چلتا ہے. اچھا یہ ہمارا آج کا کریٹیکل کوسچن ایڈریس ہوا. اس کے بعد ابھی شعیب بھائی مجھ سے انشاءاللہ 1-to-1 کوسچن آنسر سیشن کریں گے. باقی کوسچنس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.